اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 اور 103 کی تفسیر چل رہی ہے۔ حقیقی معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا صرف ایسی چیزوں اور کاموں سے ہی نہیں بچتا جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی یقینی ہوتی ہے، بلکہ وہ تو ایسی چیزوں اور کاموں سے بھی بچتا ہے جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی یقینی نہیں ہوتی، بلکہ نافرمانی کا صرف شبہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ امور ہیں، تو جس شخص نے اس کام کو چھوڑا جس میں اسے گناہ کا شبہ ہے، تو وہ اس کام کو جس میں گناہ ظاہر ہے زیادہ چھوڑنے والا ہوگا، اور جس شخص نے اس کام پر جرات کی جس میں اسے گناہ کا شبہ ہے، تو عنقریب وہ اس کام میں جا پڑے گا جس کام میں گناہ ظاہر ہے۔ تمام گناہ اللہ کی چراگاہ ہے، تو جس شخص اس چراگاہ کے ارد گرد چراتا ہے وہ عنقریب اس چراگاہ میں جا پڑے گا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ممنوعہ چراگاہ ہے، اور مشکوک چیزیں اس ممنوعہ چراگاہ کا ارد گرد کا علاقہ ہے۔ تو جس طرح کوئی چراواہا اگر شاہی ممنوعہ چراگاہ کے ارد گرد مویشی کو چرائے، تو عنقریب وہ ممنوعہ چراگاہ میں داخل ہو کر مویشی کو چرانے لگے گا اور سزا یاب ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مشکوک کام کرنے لگتا ہے تو وہ عنقریب یقینی گناہ کا مرتکب ہو جائے گا اور پھر قیامت کے دن عذاب الہی میں گرفتار ہوگا۔ جو چرواہا بادشاہ کی مقرر کردہ سزا اسے ڈراتا ہے، وہ کبھی ممنوعہ علاقہ کے ارد گرد مویشی کو نہیں چرائے گا۔ بالکل اسی طرح جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے صحیح معنوں میں ڈرتا ہے وہ کبھی بھی مشکوک کام نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ مشکوک کام کا کرنا اس سے یقینی گناہ کروا دے گا، اور اس طرح وہ عذاب الہی میں گرفتار ہو جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عذاب الہی کا اصل سبب عموماً مشکوک کاموں کا کرنا ہوتا ہے۔ نہ مشکوک کام کرے اور نہ اس کے نتیجے میں یقینی گناہ کر کے عذاب الہی میں گرفتار ہو۔ اس سلسلہ میں مزید تفصیل کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 کی تفسیر میں بیان کیا جا چکا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلم ہو۔ اہل کتاب نے باوجود دلائل و براہین کے ظاہر ہو جانے کے اسلام قبول نہیں کیا، اور اس سے پہلے بھی وہ عجیب و غریب قسم کی مجرمانہ حرکتیں کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمین کو ان کی ان قبیح حرکات کے ذکر کے بعد فرمایا کہ اے ایمان والوں، تم اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا، بلکہ صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور اس حالت میں مرنا کہ تم مسلم ہو۔ اس آیت میں یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صحیح معنوں میں ڈرنے والا ہی مسلم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلم ہو، ایک خاص رمزہ ہے۔ کسی انسان کو نہیں معلوم کہ اس کی موت کب آئے گی۔ موت کسی وقت بھی ناگہانی طور پر آ سکتی ہے۔ ایسی صورت میں اگر وہ پہلے سے مسلم ہو اور اچانک اسے موت آ گئی تو وہ کسی طرح ایک مسلم کی موت مرے گا۔
موت مرتے وقت مسلم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر وقت مسلم ہوتا، کہ جس وقت بھی اچانک موت آئے تو وہ اس وقت مسلم ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کا منشا یہی ہے کہ انسان تمام زندگی ایسی حالت میں گزارے کہ وہ مسلم ہو، تمام عمر ایسی حالت میں گزارے کہ وہ نیک عمل کر رہا ہو، تاکہ جس وقت بھی اسے موت آئے نیک عمل ہی اس کے آخری عمل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اعمال کا دار و مدار خاتمہ پر ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَاسْتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور فرقے فرقے نہ بنو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی سے مراد کتاب اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، خبردار ہو جاؤ، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ان میں سے ایک اللہ عز و جل کی کتاب ہے، وہ اللہ کی رسی ہے، جس نے اس کی پیروی کی وہ ہدایت پر ہوگا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ گمراہی پر ہوگا۔ اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملہ میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملہ میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملہ میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی سے مراد کتاب اللہ ہے، یعنی قرآن مجید اور حدیث نبوی، اس لیے کہ کتاب اللہ کی اطاعت حدیث پر بھی ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ اتنے میں ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ فرما دیں۔ پھر اس کا فریق منافق کھڑا ہوا اور وہ اس سے زیادہ سمجھدار تھا، اس نے کہا، آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ فرما دیجئے اور مجھے بیان کرنے کی اجازت دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو۔ اس نے کہا، میرا لڑکا اس کے یہاں مزدوری کرتا تھا، اس نے اس کی بیوی کے ساتھ زنا کیا، میں نے اس کی طرف سے فدیہ میں 100 بکریاں اور ایک غلام اس کو دے دیا۔ پھر میں نے کچھ اہل علم لوگوں سے اس سلسلہ میں دریافت کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن ہوگا اور اس کی بیوی کو سنسار کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ضرور تمہارے درمیان اللہ عز و جل کا ذکر کی کتاب سے فیصلہ کروں گا، 100 بکریاں اور غلام واپس کیا جائے گا، تمہارے بیٹے کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن ہوگا۔ اور اے انیس، تم اس شخص کی بیوی کے پاس جاؤ، اگر وہ زنا کا اعتراف کرے تو اسے سنسار کر دو۔ انہیں صبح کو اس کے پاس گئے، اس نے اعتراف کیا، انہوں نے اسے سنسار کر دیا۔ اس واقعہ میں جو فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قرآن مجید میں نہیں ہے، تاہم آپ نے فیصلہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے مطابق
کہا، جس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے حدیث بھی مراد ہوتی ہے۔ الغرض کتاب اللہ سے مراد قرآن مجید اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہیں، یعنی کتاب اللہ سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے۔ اقول قولی ھذا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔